طارق بھائی ابھی بھٹی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جس طرح کا پیکج ڈیل آپ کو آفر کی ہے پیپلز پارٹی نے، جو آپ لائکلی ہے کہ آپ اس کو لے بھی لیں گے، اس کے بعد تو نہ سر بازو آپ کے، نہ قدم آپ کے، نہ زمین آپ کی، آپ تو بالکل ہی ایک ویکسٹ ترین گورنمنٹ ہوگی آؤٹ آف پولیٹیکل، کیا میں کہوں، بلیک میل کا لفظ یوز نہیں کر سکتا میں، ہر بندہ اپنی پالیٹکس چلا رہا ہے، ادھر سب کا رائٹ ہے. تو اس طرح کی پرائم منسٹرشپ لینے کا کیا فائدہ؟ آپ بھی تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ جی جس نے جو جیتا ہے پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ وہ حکومت بنا لے، ہم نہ ان کے بندے توڑیں گے، نہ ان کے بندوں کو دیکھیں نا، آپ ان کے بندے توڑنے پہ بھی لگے ہوئے ہیں، آپ کی یہ کوشش بھی ہے کہ وہ بھی ان کو بھی توڑ دیں، تو آپ بھی مینڈیٹ تسلیم نہیں کر رہے، آگے آپ کے ساتھ بھی بری ہو سکتی ہے، کل آپ کا مینڈیٹ تسلیم نہیں ہوگا، تو سر اس اتنی ویک پرائم منسٹرشپ لینے کا فائدہ کیا ہے طارق بھائی؟ دیکھیے ارشاد بھٹی صاحب نے، کامران بھائی، بات وہی کی ہے جو میں نے آپ کے پروگرام میں شروع میں کی تھی. جی ظاہر ہے میں ردیف اور قافیے کا اتنا بہترین استعمال نہیں جانتا جتنا ارشاد بھٹی صاحب جانتے بھٹی ہیں. صاحب کی تو فنکاری ہے. میں تو سادہ سے الفاظ میں آپ کو کہا ہے، نہیں میں نے کہا میں تو بڑے سادہ سے الفاظ میں آپ کو کہا ہے کہ یہ کمپرومائزڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے. بھٹی صاحب نے اس کو کہا نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نہ قافیہ ہے، نہ ردیف ہے، نہ ٹانگ ہے، نہ آگے کیا کیا انہوں نے کہا. ظاہر ہے شہنشاہ فساد و بلاغت ہیں، تو لہٰذا میں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، بٹ مور اور لیس میں یہ بات تسلیم کر چکا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے، نظام چلانے کے لیے، پاکستان کو جلد از جلد اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ایک سمپل میجورٹی گورنمنٹ کا ہونا بہت بہتر تھا. لیکن اب جس سچویشن میں ہم موجود ہیں، ہم نے اسی حقیقت اور ریالٹی کے ساتھ زندہ بھی رہنا ہے اور آگے بھی بڑھنا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ الیکشن، اچھا جی ابھی الیکشن ہوئے ہیں تو اب ایک ہفتے بعد یا چند مہینے بعد دوبارہ الیکشن کروا دیں، پاسبل نہیں ہے نا. اب اسی نمبر گیم کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے. اچھا طارق بھائی ایک بات بتائیں، ہمارے پاس دو ہیں. آپ کا پرسنل ایک تو یہ اوپینین کہ کیا ہم ہے؟ چھوڑ دیں ملک کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. نہیں آپ ملک کو اپنے حال پہ نہ چھوڑیں. میرا ذاتی اوپینین میں آپ ویسے کو آ رہا ہوں، اگر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آ رہا ہوں اس طرف. جی میں میرا سوال لے لیں آپ سر. چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، میں آپ کو ایک اور جواب دے دیتا ہوں. میں ایز اے ڈاکٹر کام کرتا رہا ہوں. اب ہمیشہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بہت سیف کھیلتا ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. ایک سرجن ایسا ہوتا ہے ہمیشہ وہ کیس کرتا ہے جو نیٹ اینڈ کلین ہوتے ہیں. میں سرجری میں خود کام کرتا رہا ہوں. وہ 100 مریض آپریٹ کرتا ہے، 100 کے 100 ٹھیک ہوتے ہیں. ایک سرجن ہوتا ہے جو چیلنجنگ مریضوں کا بھی علاج کرتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ رسک ہے، لیکن وہ کہتا ہے آئی ول ٹیک دا رسک، میں اس کی زندگی بچانے کے لیے رسک لوں گا. بھلے کل لوگ کہیں کہ ڈاکٹر نے 100 آپریشن کیے تھے اور 70 کامیاب ہوئے اور 30 ناکام ہوئے ہیں، لیکن میں اس کی زندگی بچانے کے لیے رسک لوں گا. وہ ڈاکٹر میرے نزدیک بہت بہتر ڈاکٹر ہے. آپ وہ ڈاکٹر ہیں جو رسک لے رہے ہیں. نالج ہے سر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ تو رسک لے لیں، پاکستان کی معیشت کو رسک. پاکستان کی بیمار معیشت کو بچانے کے لیے. طارق بھائی یہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا، آپ الیکشن ہار گئے، آپ لوگ آپ معیشت بچانے نکلے تھے، آپ کی کریڈیبلٹی ایروڈ ہو گئی، آپ فارغ ہو گئے. اور آپ جانتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے فیکٹرز ہیں اور آپ اس سے کچھ لرن نہیں کر رہے. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں آپ کو، لیکن بہرحال آپ کی مرضی ہے سر. آپ لوگ زیادہ بہتر اپنی جاب جانتے ہیں، ہمارا کام تو نشاندہی کرنا ہے، اور وہ بھی آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں. میرے لیے پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، یہ سب ہماری اپنی پارٹیز ہے نا، کسی دشمنی تو نہیں ہمیں. ہم تو آپ کے انٹرسٹ میں بیسٹ مشورہ دیں گے تاکہ پاکستان کی بھلائی ہو. اب میرا سوال آپ سے ایک اور ہے. آپ مجھے پتا ہے جب میں آپ سے سوال پوچھوں گا آپ کہیں گے جی وہ تو فیصلہ ہماری مجلس شورا کرے گی. میں آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. اتنی ویک پرائم منسٹرشپ جو آپ کو ملنے جا رہی ہے ان تمام سرکمسٹانس، جو الیکشن کا جو رزلٹ آیا اس کے بعد، تو کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ نواز شریف پرائم منسٹر بنے یا کوئی اور بنے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ویک ہے یا مضبوط ہے یہ میٹر کرتا ضرور ہے، لیکن اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ایک کمیٹڈ فیصلہ کر کے اس پہ ڈٹ کے آپ کام کریں، پاکستان کو آگے ایک ہی بات لے کے جا سکتی ہے اور ہماری سیاست کو ایک ہی بات بچا سکتی ہے، وہ پرفارمنس ہے. سر نہیں وہ پرفارمنس لیڈ بائی نواز شریف صاحب یا اینیون ایلس؟ سوال یہ ہے آپ کی رائے میں. دیکھیے نواز شریف صاحب نے پہلے جو 3 دفعہ بطور پرائم منسٹر کام کیا ہے بڑے چیلنجنگ. سر میں اب کی بات کر رہا ہوں یار طارق بھائی، پچھلے 3 دفعہ کو تو ہم بات ہی نہیں کر رہے اس وقت. اب کون ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرے لیے یہ کمنٹ کرنا مناسب ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک. میرے لیے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب اور صدر جماعت میاں شہباز شریف صاحب دونوں میرے لیڈر ہیں. میرے لیے کمنٹ کرنا ہی مناسب نہیں ہے کہ دونوں میں سے کون. لیکن آپ نے کمپین تو پوری یہی چلائی کہ نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے آ رہے ہیں. اب آپ کو ذرا ابہام ہو گیا کہ نہیں الیکشن کے میرے سے زیادہ نہیں. ہم نے وہ کمپین بالکل چلائی. میں نے اپنے جلسوں میں یہ بات اب کیوں نہیں آپ کہہ رہے فار شیورٹی کہ نواز شریف صاحب ہی ہوں گے بنیں گے، اور یا نہیں ہوں گے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ صدر جماعت میاں شہباز شریف صاحب بھی ہر جگہ یہی بات کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے، اور اگر وہ بنیں گے تو وہ ایک بہترین فیصلہ ہے. سر پوائنٹ آ گیا. ہم وہ اس فیصلے کو سر آنکھوں پہ ہے، وہ ایک بہترین فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ قوم کی امیدیں پہ پورا اتریں گے. اور یہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اور ہماری سیاست بچانے کا بھی راستہ یہی ہے کہ اس چیلنج کو قبول کریں میڈیا پہ اور لڑیں مشکل حالات سے. ڈسکشن ہو رہی ہے چھپنا کہ جائیں شہباز شریف ول بی دا پرائم منسٹر، مریم نواز ول بی دا سی ایم پنجاب. اچھا پرویشا صاحبہ آپ کو تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں، لیکن ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم. نہیں چھوڑیں سر، نہیں تھا. پرویشا صاحبہ آپ کو تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پنجاب میں سی ایم پنجاب مریم نواز ہوں اور فیڈرل کے اندر شہباز شریف پرائم منسٹر ہوں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ملک بڑا اچھا سٹیبل چلے گا اس ارینجمنٹ سے جو آپ لوگوں نے طے کر رہے ہیں اکٹھے بیٹھ کے؟ دیکھیے یہ ارینجمنٹ ہم نے تو طے نہیں کیا ہے. یہ ارینجمنٹ تو ایک جو حالات اور واقعات اور جو ریزلٹس آئے، سیدھی بات ہے، جو جس کو مینڈیٹ ملے اس کے بعد یہ ارینجمنٹ، ورنہ تو ظاہر ہے یہ ارینجمنٹ کسی اور کی خواہش ہوتی تو اس طرح نہ ہوتا. لیکن اب یہ چونکہ حالات اور واقعات یہی ہیں کہ اس طرح کا مینڈیٹ آیا ہے تو یہ ارینجمنٹ تو ظاہر ایک ہم مشکل سے بھانمتی کا کنبہ ہی ہے. لیکن بہرحال اب بات یہ ہے کہ اس کے جو کیا کہتے ہیں ارینجمنٹ نہ ہونے کا بھی سینیریو جو ہے وہ بڑے خطرناک ہیں. اور اگر ارینجمنٹ کوئی نہیں پہنچتے کسی ارینجمنٹ پہ تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے وہ تو پھر آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کہیں بھی اس کی جو حدیں ہیں وہ جا کے کہیں بھی رک سکتی ہیں یا نہیں بھی رک سکتی. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ چونکہ اب یہ مینڈیٹ ایک آ گیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کی عزت کرنی ہم سب کا فرض ہے. یہ آپ پی ٹی آئی کی متعلق کہہ رہی ہیں، نون لیگ کے متعلق کہہ رہی ہیں کہ اس کا احترام کرنا فرض ہے؟ کس کے متعلق کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے جو حقیقی مینڈیٹ جس کو ملا ہے اس کی عزت کرنا، عوام کی عزت کرنا ایک برابر. اور جو جس کو نہیں ملا ہے اور زبردستی دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، کی تذلیل ہے. دیکھیے اس میں تو اگر آپ نورمبرگ وہ جو ٹرائبیونل تھا وار کرائمز کا، اس طرح کا اگر الیکشن کرائمز کا ٹرائبیونل بنا لیں اس معاملے پہ تو اگلے 50 سال تک وہ اگر ایک ایک حلقہ کھول کے کرتے رہے تب بھی پورے نہیں پڑیں گے. معاملات اتنے خراب تھے، سیدھی بات ہے، معاملات اس حد تک خراب تھے کہ اگر اس پہ انویسٹیگیشن ہو تو مجھے خوف آتا ہے سوچ کے کہ بات کہاں جا کے. جی ٹھیک. طارق بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے اوپر؟ پلیز بولیں پھر میں بریک لوں گا. میں صرف ایک جملہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کی حوالے سے ذکر کیا، ان کے الیکشن کے حوالے سے ذکر کیا، اور میں نے کچھ آپ نے ہنٹ بھی دیا یا اور بھی جو بات ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر الیکشن میں کوئی مینجمنٹ ممکن ہوتی، آسان ہوتی تو میاں نواز شریف صاحب مانسیرا سے بھی نہ ہارتے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ٹاپ سٹالوارٹس وہ بھی کبھی نہ ہارتے. 8 ہمارے سابقہ کابینہ کے ممبر یہ الیکشن لوز کر چکے ہیں، جن میں رانا ثناء اللہ. طارق بھائی میں تو کچھ کہہ نہیں رہا، وہ تو ایویڈنس سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا. ابھی یہ ایک فیکٹ ہے کبھی نہ ہارتے کہ اتنے زیادہ دھاندلی کے اوپر کیسز چل رہے ہیں الیکشن کمیشن میں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں.